الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر مدینہ منورہ کے اندر بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور داعی امن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے خلاف اور خصوصاً مشرکین مکہ کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی، عسکری کارروائی کرنی پڑی، میدان جنگ میں اترنا پڑا۔ اس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلے کلاسز میں ان وجوہات پر بات کی تھی کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عرص حیات تنگ کی گئی اور مظالم تکالیف سے آگے بڑھتے ہوئے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا، تو امن کی خاطر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ مکہ کے اندر قریش کے درمیان اور بنو ہاشم کے درمیان یہ خون خرابہ شروع نہ ہو جائے، جنگ شروع نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے قریش مکہ نے ارد گرد کے قبائل کو منع کر دیا، ان کو دھمکی دے دی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی تعلقات نہ رکھے، مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہ کرے، تاکہ قبائل عرب میں مسلمان تنہا ہو جائے اور معاشی طور پر تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ یہی مشرکین مکہ تھے جنہوں نے مدینے کے اندر اسلامی ریاست کے قیام کے بعد اپنے لیے دلال ڈھونڈنے شروع کیے، غدار ڈھونڈنا شروع کی، اپنے لیے مہر نمائندے ڈھونڈنا شروع کی تاکہ وہ مدینے کے اندر فتنہ اور فساد کھڑی کرے۔ یہی مشرکین مکہ تھے جو مدینے کے اندر بااثر لوگوں کو جیسے عبداللہ ابن ابی کو اپنے ساتھ ملانے اور بالآخر انہیں دھمکی دینے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرے، بصورت دیگر قریش مکہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ یہی قریش مکہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر مسجد حرام کے اندر داخلہ یا بیت اللہ کے طواف سے ان کو روکا، اور بیت اللہ کے طواف سے ان کو روکا، مسجد حرام کے دروازے ان پر بند کی، اور جب مذہبی عبادت گاہ، مذہبی مرکز جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ عزیز تھی، ان پر منع کی گئی، ان کو روکا گیا۔ یہی مشرکین مکہ تھے جو مسلمانوں کو ہر قسم کے تکالیف دینے کے در پہ تھے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے، اور ان کی سازشوں کو دیکھتے ہوئے ارد گرد کے قبائل بھی اب دلیر ہو رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر حملے کی سازش منصوبے بنا رہے تھے۔ لہٰذا جب مدینے کے اندر مسلمانوں کی وجود کو خطرہ لاحق ہوا اور یہ لوگ پھر مدینے کے اندر مسلمانوں کو بھی دھمکیاں دینے لگے کہ عنقریب وہ مدینے کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں کو اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں گے۔ لہٰذا ایسے حالات میں جب مسلمانوں کی وجود کو خطرہ لاحق ہوا، ان کی سکون تباہ ہو گئی، مسلمان بغیر اسلحے کے رات کو نہ سو سکتے تھے اور نہ ہی دن کو روزگار کر سکتے تھے، تو اپنی وجود کی بقا کے لیے اور اس بدامنی کو ختم کرنے، اس خوف اور ہراس کو ختم کرنے کے لیے بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی، معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جو جہاد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد پر قادر ہے۔ لہٰذا فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بالآخر جہاد کی اجازت مل گئی۔
اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف آیات نازل ہوئی، جس میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو زمین پر نیابت عطا فرمائے، حکومت اقتدار عطا فرمائے، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نظام صلاۃ قائم کرے۔ وہ انسان جس کی تخلیق رب کائنات کی عبادت کے لیے کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اسلامی حکومت پر یہ بات لازم ہے کہ نظام صلاۃ کا قیام کرے، لوگوں کو نماز پڑھنے کی پابند بنا دے۔ کیونکہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے مطیع نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار نہ ہو، وہ کبھی بھی معاشرے کے لیے سودمند فرد ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دی گئی کہ نظام زکوٰۃ قائم کرے۔ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ جو اسلامی ریاست کی یا اسلام کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اسلامی معیشت کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ نظام زکوٰۃ قائم کرے۔ لہذا جن اسلامی ریاستوں کے اندر نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ ہو، وہ مضبوط اور مستحکم ریاستیں ہوں گی۔ جہاں پر نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ نہ ہو، وہ کمزور ہوگی، ان کی معاشی بدحالی ہوگی اور اخلاقی بے رہروئی وہاں پر ہوگی، فتنے اور فسادات ہوں گے، لوگ اللہ کے باغی اور سرکش ہوں گے، جس طرح ہم آج کل اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں۔ اسلامی ریاست کا تیسرا کام وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم دیں گے، لوگوں کو نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ کا حکم دیں گے، اور کوئی اس پر اگر عمل نہ کرتا ہو تو ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان کو سزائیں دیں گے۔ اسلامی ریاست کا چوتھا کام وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، برائی سے روکنا ہوگا۔ ریاست کے اندر جو لوگ اخلاق رذیلہ پر عمل پیرا ہوں، یا جو شراب، نشہ، جوا، سود، زنا وغیرہ جیسے جرائم میں ملوث ہو، غرض ہر خلاف اسلام فعل کا ارتکاب جو بھی کرتا ان کے خلاف باقاعدہ اسلامی ریاست کارروائی کریں گے۔ تو ان چار مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اب ان کے لیے بھی وہ ان کی اصلاح کے لیے یا ان پر عمل کے لیے بھی وہ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کی اجازت دی گئی، جہاد کی اجازت مل گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے پہلا اقدام یہ کیا کہ چونکہ قریش کی معیشت کا دار و مدار یہ تجارت پر تھی، اور ان کی ایک مضبوط تجارت تھی شام کے ساتھ، اور ان کا یہ راستہ مکے سے شام تک کیا تھا، یہ راستہ مدینے سے گزرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس تجارتی راستے پر واقع تمام قبائل کے ساتھ میثاق مدینہ کی طرح معاہدات کیے، اور ان کو اپنے ساتھ شریک کیے، اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کی، تاکہ مشکل حالات میں وہ مسلمانوں کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ لہٰذا پہلا کام مسلمانوں نے ان قبائل کے ساتھ معاہدات کی، اور دوسرا کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کے اوپر دستے متعین کیے، گشتی دستے صحابہ کرام کی، تاکہ وہ اس راستے کی حفاظت کرے اور اس پر نظر رکھے۔ کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہل سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ دشمن کے خلاف آپ فوراً تلوار نہیں اٹھائیں گے، بلکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ان کو معاشی طور پر کمزور بنایا جائے۔ اگر آپ کا دشمن معاشی طور پر مضبوط ہو تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی تجارت کو متاثر کرنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاہراہ بند کر دی اور ان کو اپنے زیر قبضہ لائے۔ اب جب قریش مکہ نے دیکھا کہ ان کی یہ تجارتی شاہراہ متاثر ہو گئی اور اس کی وجہ سے ان کی تجارت متاثر ہوئی، تجارت متاثر ہونے کے بعد اب ان کی معیشت کمزور ہو جائے گی، لہٰذا اب وہ مسلمانوں کے خلاف وہ بھی میدان میں اترنے لگے۔ اب مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان غزوات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر ان غزوات میں ہمارے لیے یا ان جہادوں میں یا ان جنگوں میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے
ان کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیاں کیا تھی، ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ انتہائی اہم اسباق ہے۔ اس وقت جو بین الاقوامی جنگی قوانین ہے یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے، یہ سارے کا سارا یہ یا انسانی حقوق کی عالمی منشور ہے، یہ سارے کا سارا اسی سے وابستہ ہے، اسی پر مبنی ہے، اسی سے اخذ کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے اندر جو پالیسی اپنائی تھی، وہی پالیسی آج بین الاقوام اپنا رہی ہے۔ جو قوانین تھے اسی قوانین کے تناظر میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یا انسان کے عالمی انسانی قوانین کا جو دستور ہے، یہ اسی پر مبنی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں اور اس سے جو اخذ کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اسے سیکھنے کی کوشش کریں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔